وہ چلی گئی تھی جبکہ گمسم سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو یہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں سیڑھیوں سے ہاسپٹل کی سیڑھیوں سے اترا اور تیزی سے نیچے آیا تھا جو گیلری سے ہوتی باہر نکل گئی تھی۔ حسنا آج خود غرض بن کا حصہ مگر اسے روکنا چاہتا تھا۔ منال اس نے 2-3 دفعہ پکارا۔ بہتی اماں بھی اسے روکنے کے چکروں میں تھی لیکن وہ بے حس بنتی جا رہی تھی۔ منال میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ لمبے لمبے ڈاک برتس تک پہنچا اور اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا ہے؟ اب تمہاری زندگی سے نکل تو گئی ہوں، اب تو بخش دو، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا نکلنے کو، حسنال نے سب سے کہا۔ اس کے بازو پہ گرفت اور زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ تم نے کہا لیکن میں تم لوگوں کے درمیان بہت مصفر تھی اس لیے چلی آئی۔ بس اب بہت ہو گیا، میرے ساتھ گھر چلو، اپنے بچے کے لیے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہارا ماضی کیسا تھا سب فراموش کر دوں گا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں جانا چاہتی میں تمہارے ساتھ بہت ویلا میں تمہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں حسنال بہت، اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اس کا اپنے بچے کے لیے فکر سن کر وہ تو جیسے مر ہی تو گئی، یعنی مطلب صاف تھا منال حکم بہت اس کی زندگی میں اب بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اسے لے کر جا رہا تھا، اس لیے اسے بات کرتے وقت لہجے میں تلخی بہت زیادہ عنصر تھا۔ میں بھی تمہارے لیے مرا بھی نہیں چاہ رہا، بہت خوش تھا تمہارے بغیر، جو کام تم کر کے آئی ہونا، تمہاری بھی زندگی میں صفر بڑھ بھی اہمیت نہیں، شکر کرو اس بچے کے ہاتھ منہ لگا رہا ہوں تمہیں۔ دونوں نے اپنی طرف سے انا کے پرچم بلند کر لیے تھے، حالانکہ اسی وجہ سے نقصان بھی برابر کا سہ چکے تھے۔ بہتی اماں خاموشی سے ان کے بحث سنتی تھی، پھر چلتی ہوئی مجھے چاچا کی طرف چلی گئی۔ یہ تمہارا بچہ نہیں، یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے، میں اسے تمہیں کبھی نہیں دوں گی، میں اسے خود پالوں گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی رواں ہو گیا تھا، اس شخص کے الفاظ سے آج آخری سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ آج تو جیسے وہ زندہ درگور ہو گئی تھی۔ ایک کام کرو، اس بچے تک میرے ساتھ کانٹریکٹ کر لو، جتنے پیسے چاہیے لے لینا، بس مجھے میرا بچہ دے دینا، میں کوئی گورنر ہائر کر لوں گا۔ اس نے خنجر رکھ کے سینے پہ اتارا تھا۔ میں نہیں دوں گی، وہ شدت سے چلائی اور پھر سے اسے ہاتھ چھڑوا کے مڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ، مجھے پکڑتا ہوا ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے کے جانے لگا تھا۔ سارے لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہتی اماں، بہتی اماں، منال کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، نے بامشکل پکارا تھا۔ بہتی اماں اس سے بات کرتے، مجھے چچا اس سے میں تھے، آگے بڑھے کہ وہ لڑکا منال کو کیوں کھینچ کر کیوں لے کے جا رہا ہے۔ بہتی اماں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہ کسی کی امانت تھی اور جن کی وہ تھی ان اپنوں کے پاس چلی گئی۔ بہتی اماں اسے تب تک دیکھتی تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، آخر وہ پلک جھپکتے ہی ان سے دور ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد ان کی روح میں اداسی اتر گئی تھی۔ مجھے جانے دو، یہ ڈور کھولو، میں نے بہتی اماں کے پاس جانا ہے۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی کے شیشوں کو ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ آیا اور گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو، شکر کرو کہ تم میرے عذاب سے بچ گئی ہو، یہ تمہاری کنڈیشن کا ہی لحاظ کر رہا ہوں ورنہ اب تک تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا بی بی۔ آپ کی بار اس کی طرف جھکا سرد لہجے میں بولا اور ایک ہاتھ سے اس کا بیلٹ باندھنے لگا۔ منال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ چھوڑے مجھے، حسنال نے اپنی بیلٹ باندھنا چاہا مگر اس نے پھر جھٹک دیا تھا اور اب کی بار اس کی حرکتوں سے غصہ آیا۔ اللہ اللہ کر کے تو وہ ملی تھی، اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا مگر اس کی حرکتوں سے نالا نظر آنے لگا تھا۔ سٹاپ منال، اب تمہاری چوں کوئی بھی آواز نہ آئی۔ وہ داڑھا اور اس کا بیلٹ باندھ کر پیچھے ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ منال اس کے سرد آواز اپنے کان کے قریب سن کر ڈر گئی تھی، پھر کچھ نہیں بولی تھی۔ حال باتہ کھڑکی تک منہ کر کے ڈیش بورڈ پہ سار رکھ کے اپنی ناقدری کے لیے آنسو بہانے لگی تھی۔ چادر سر پہ ایسے ہی لپٹی ہوئی تھی۔ حسنال بھی سنجیدگی سے لابینچے گاڑی چلانے لگا تھا۔ وہ فی الحال کے لیے کٹھور بن گیا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کا یہ کٹھور لہجہ اس کے لیے کتنا غلط ثابت ہوگا۔ ارحم کی بار بار کال آ رہی تھی، اس کی کال اٹھائی اور 1 گھنٹہ ویٹ کا بول کر کال کاٹ دی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گھر میں گاڑی رکی، پھر خود اترا تھا منال تو دوسری سائڈ پہ آ کے اس نے پکارا تھا مگر کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ اس کو دیکھا جس نے سر پہ فائل رکھی ہوئی تھی، فائل اٹھا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں باندھی۔ حسنال کو تشویش ہوئی، اس کے چہرے کو تپتپانے لگا مگر پھر رکا کیونکہ اس کی سانسوں کی آواز نارمل تھی، اس کا مطلب تھا وہ سو گئی تھی۔ حسنال نے جھکا آہستہ سے اسے بازو میں اٹھایا، آہستگی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امی امی، اشنال 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 جو دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، حسنال کی اونچی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی تھی۔ جی حسنال بھائی، اس کی نظر جیسے ہی حسنال پر پڑی تو وہ ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ آپ ہی اس کے تاثرات پہلے حیرانی کے پھر بے یقینی اور آخر میں ہوشی کے بدلے تھے۔ کمفرٹر لا دو اس کے اوپر،
حسنال نے اسے نیچے پوشن میں لاؤنج کے صوفے پر لٹا کے اس کے پاؤں سے اپنی چپل اتار کے اشنال کو پکارا تھا جو کمفرٹر لینے چلی گئی تھی۔ اس نے اس کی بے ترتیب شرٹ گھٹنوں سے نیچے کی تھی۔ اشنال نے کمفرٹر اسے تھمایا اور خود منال کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کمفرٹر اس کے اوپر کرتا گیا تھا۔ حسنال بھائی آپ کہاں سے ملی آپ کو؟ اشنال منال ابھی؟ اشنال نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ واپس آگے سب کچھ بتاؤں گا لٹل گرل، فی الحال کے لیے ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ پلیز امی اور تم میری بوڑھی بلی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ جب اٹھے تو اسے فروٹ یا جوس وغیرہ دینا۔ اس کو اوپر خود چھوڑ کے آنا، میں خود اس کا دھیان رکھتا ہے لیکن فی الحال کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ نظر منال پر ڈالے سیڑھیوں کی طرف گیا، خود دوسری چپل پہنتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ آگا جانتے تحمینا بیگم صغیر صاحب منال کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ تحمینا بیگم تو اس پہ صدقے والی جا رہی تھی، منال بظاہر تو ان سے مل کر خوش تھی مگر ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ آغا جان تو اپنی لاڑی پوتی کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ آہر خوش نہیں ہوئی ہم سب سے مل کر؟ آغا جان نے اسے گمسم بیٹھا دیکھا پوچھا تھا۔ اس کا دل اداس، اس کا چہرہ اداس، اس کا چہرہ اس کی خاموشی دیکھی نہیں گئی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، یہ کہتی ہلکی سی مسکرا دی۔ پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ آغا جان میری امی کو معاف کر دیجیے گا، وہ آخری وقت میں بہت تکلیف میں تھی۔ سمینا بیگم جو کھانا کھا رہی تھی دہل کر اس کی طرف دیکھا، چائے کا کپ ان کے ہاتھوں سے گرا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سمینا بیگم اٹھی اس کے پاس آئی تھی۔ جیسی بھی تھی تو ان کی ماں جائی تھی۔ خالہ امی مجھے چھوڑ کر چلے گئی بہت دور۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی سمینا بیگم نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ آغا جان اور صغیر صاحب بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ کب ہوا یہ سب؟ آغا جان نے بے یقینی سے پوچھا۔ 2 مہینے پہلے اس نے ضبط کی انتہاؤں کو چھوتے جواب دیا تھا۔ تم پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی تم ہمیں اب بتا رہی ہو؟ صغیر صاحب نے شدت غم سے کہا تھا۔ اشنال بھی بے یقینیوں کے زد میں کھڑی تھی جب روشنال اندر آتا ٹھٹکا اور سننے لگا تھا۔ پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی نا تو پوئم ایجاد نہ ہونے پہ یا ہوم ورک نہ کرنے پہ ٹیچر مجھے باہر کھڑا کر دیتی تھی اور مارتی علیحدہ سے تھی۔ ان کی پنشمنٹ سخت تھی، اس طرح میری امی کے گناہ کی فہرست بہت بڑی تھی، میں انہیں مٹانے گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ مجھے ساری زندگی بھی پنش دیتے تو کم تھا، لیکن میں ان کی غلطیاں مٹانے گئی تھی لیکن انہیں مٹا کے آ گئی۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ خالی ہیں، وہ ہاتھوں کو پھیلاتے بچوں کی طرح کہنے لگی تھی۔ سارے اپنی جگہ شرمندہ ہوئے تھے، وہ یہ بھیگی آنکھوں سے کہتی چھوٹی معصوم سی بچی لگی تھی۔ روشنال آگے بڑھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اسے اس پہ بے تحاشا رحم آیا تھا۔ وہ کانپ رہے تھے، وہ چھوٹی لڑکی قصوروار تھی مگر اتنی بڑی آزمائش کی مستحق نہیں تھی۔ خود کو مکمل ڈانپے یہ منال اس منال سے بہت الگ تھی جو ضدی اور مغرور تھی۔ اس نے اشارے سے اشنال کو اشارہ کیا کہ وہ اسے دلاسا دے۔ اس کا اشارہ سمجھ اشنال آگے بڑھی، اسے اٹھا کر اوپر لے آئی تھی۔ پیچھے بیٹھے بھتویلا کے چاروں افراد یہ سوچ رہے تھے اس کہانی میں بے قصور کوئی بھی نہیں تھا، کسی کا کوئی نہ کوئی قصور ضرور تھا، کسی کو غلط بنانے میں، کسی کو غلط سمجھنے، سب کا برابر کہا تھا مگر کبھی کبھی سوچوں کہ یہ 2 راہیں نئی راہیں کھول دیتے ہیں جیسے ان پہ کھلتے جا رہے تھے۔ بہتی اماں، بہتی اماں، بہتی اماں، ماں نے ان کے دوپٹے کا کونا پکڑے ان کے پاس طویلے تک آ گئی تھی۔ کیا ہے؟ نہ خود آرام کر رہی ہو نہ مجھے کرنے دے رہی ہو، جاؤ مسجد میں سپارہ پڑھنے کا وقت ہو گیا، مجھے بتائیے نا آنا کہاں ہے؟ مجھ سے کوئی 9ویں 10ویں بار یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ تمہاری آنا اپنے گھر چلی گئی ہے، انہوں نے پلٹ کر ساتھی سے جواب دیا جو آج بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس پہ ترس آیا تھا، وہ اسے کیا کہتی؟ وہ خود اداس تھی، وہ خود اتنی رحم دل تھی کہ کوئی اپنی گائے بکری یا پالتو چیز کو بیچتی تو اسے دن کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ان کو گھر میں رکھے ماں مویشی سے اتنی انسیت تھی، وہ تو پھر جیتی جاگتی اچھی سی لڑکی تھی۔ بہتی اماں، ان کا گھر کہاں ہے؟ ہم چلتے ہیں نا؟ اس نے امید سے کہا تھا، تمہارے لیے اتنی زیادہ چیزیں لائی ہوں، وہ جا کر کھاؤ، میرے صندوق میں پڑی ہوئی ہیں، جاؤ جا کے لے آؤ۔ وہ جو اسے چھپا کر رکھتی تھی، وہ تو دکان کی چیزوں کی دشمن تھی، اس لیے وہ اسے دور رکھتی تھی کہ اسے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیں تاکہ وہ بار بار تنگ نہ کرے۔ اسے اداسی کی حدوں کو چھوتی نرمی سے بتایا تھا، نہیں مجھے چیزیں نہیں، آنا کا بتائی وہ کہاں ہے؟ وہ تقریباً یہ کہتی رونے والی ہو گئی تھی، مجھے چیزیں نہیں چاہیے، مجھے آنا چاہیے۔ موٹے موٹے آنسو پلکوں پہ بہنے لگے تھے۔ تمہاری آنا شہ رہ گئی ہے، وہ اتوار تک آ جائیں گی، وہ بیمار تھی، اس نے دوائی لینی ہے، کہہ رہی تھی آ جاؤں گی۔ سچی نا؟ وہ یہ سنتے ہی خوش ہو گئی تھی۔ ہاں سچی، وہ کہہ رہی تھی مانو مسجد جائے گی تو میں اتوار سے پہلے آؤں گی۔ انہیں اس پہ حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی، جو چیزیں
تو یہ کہیں سے بھی نکالی تھی، آج ان کے بتانے پہ بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے اسے بہلایا، حالانکہ دل نے کہا تھا کہ جانے والا بھی کبھی لوٹ کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے میں چاہ رہی ہوں، بس ان کے دیکھتے ہی وہ 5 منٹ میں منہ دھوتی، اسکارف کاٹ کے سپارہ اٹھاتے چلی گئی تھی، چل گئی تھی۔ وہ سانس لیتی مڑی تو برآمدے سے باہر پڑے پلنگ پہ نظر پڑی، چوتھ حلہ پہ معمول حالی تھا۔ 7 مہینوں بعد یہ ویرانگی ان کی روح میں شگاف ڈال گئی تھی۔ وہ بے شک کھلکھلاتی نہیں تھی، لیکن کسی کام کے ساتھ خود کو جوڑ کے رکھتی تھی۔ آج صحن حالی تھی، بہتی اماں کام ساتھ کرتی رہتی، لیکن گاہے بگاہے نظر اس پہ ڈال رکھتی تھی، جو چوزے اور مرغیوں کو روٹی کے نوالے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈالتی رہتی تھی۔ آج بھی چوزے اور مرغی وہیں بیٹھے ہوئے حالی پلنگ کو اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کہیں سے بھی آ جائے گی۔ ان چوزوں کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ وہ جب نئی آئی تو چوزوں کو بڑا کیا۔ اب بھی مرغی نے دوسری دفعہ چوزے نکالے، جن کو دانہ پانی بھی ڈالتی شام کو روزانہ وہ اس پلنگ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر مانو کی انا کو دیکھ رہے ہوتے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز انہیں ڈالے گی۔ وہ کچن میں جاتی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن کی دہلیز تک پہنچے تھے۔ آج بھی وہ اس اداسی سے ماں کے دونوں اطراف میں بیٹھے پلنگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں کسی کمرے سے وہ باہر آئے گی۔ بہتی اماں نے دیکھا وہ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے محسوس آواز نکال کے انہیں بلایا کہ وہ ان کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ انہوں نے پھر آواز نکالی، چوزوں نے دیکھا، پھر منہ پھلا کے بیٹھ گئے تھے۔ انہیں بھی مانو کی طرح دانے کھلانے والے چاہیے تھے۔ بہتی اماں نبی میں سارا لاتی، دوپٹہ ٹھیک کرتی، جانوروں کو چارہ ڈالنے لگی تھی۔ ڈلتی ہوئی شام رات کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا تم سے معافی نہیں مانگوں گی یشو، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کا خمیازہ میں شاید مرتے دم تک بھگتوں گی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی بہن کو دیکھ کر ایسے کہہ رہی تھی کیونکہ میں شاید پہلے بھی تم سے معافی مانگ کر گھٹیا حرکت کر چکی ہوں۔ میں اب تم سے معافی مانگ بھی لوں نا تو تم اتنی رحم دل ہو کہ مجھے دوسری دفعہ بھی معاف کر دو گی، لیکن اب تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کر پاؤ گی۔ یہ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں انسیکیورٹی رہے گی کہ کہیں نہ کہیں میں تمہارے ساتھ غلط کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہ سچ ہے کہ ہے جس انسان کا بھروسہ ٹوٹا ہو وہ پھر بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن بھروسہ نہیں، مجھے معافی ہی دے دو۔ شاید تمہارے سامنے کیا گیا ازالہ مجھے مرنے کے بعد سکون دے دے۔ وہ اشنال کو صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی۔ آپ بھی پلیز ایسے نہ کہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اشنال نے اس کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ جلدی سے بولی تھی، لیکن پھر بھی میں امی کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آخر وقت میں بہت بے بسی، بہت پریشان تھی۔ میں ہر ایک وقت میں ان کی آنکھوں میں تم لوگوں کے لیے معافی کی طلب دیکھی تھی۔ میں بھی بے بس تھی، میں چاہتی تھی کہ میرے پاس ایسی چوری ہو جو گھماؤں تو تم لوگوں کو امی کے پاس لے جاؤں کہ وہ تم سے آخری وقت میں معافی مانگ کر پرسکون ہو جائے، لیکن یہ ازالہ رب نے ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے لیے بھلے تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ رب آخری وقت میں میرے حصے میں پچھتاوے نہ لکھ دے۔ میں بے بسی کی منہ سے بچنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جب فرشتے مجھے میرا نامہ اعمال دکھائیں تو میں بے بس ہو جاؤں۔ میرا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، لیکن میں اس دنیا سے مطمئن ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سی معافی مانگ رہی تھی۔ آپ ہی میں نے چھوٹی امی کو معاف کیا، قسم سے مجھے چھوٹی امی کی موت کا بہت دکھ ہے۔ بے شک انہوں نے مجھے جنم نہیں دیا، لیکن انہوں نے پالا ضرور تھا۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ خوش رہیں۔ پلیز آپ پریشان نہ ہو، دیکھیں آپ کتنی کمزور ہو گئے ہیں۔ اس کے قریب آئی اور اس کے آنسو صاف کر اس کے چہرے پہ پیار دیا تھا۔ آپ آرام کر، میں صبح آپ سے ملنے آؤں گی۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ یہ کہتے اس کے پاس اٹھی تھی۔ یشو بات سنو، تمہارے پاس کوئی ڈھیلا سا سوٹ نہیں ہے؟ میرے سارے کپڑے تنگ ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی بولی جو جانے لگی تھی، میرے پاس آپ کے سائز کا سوٹ نہیں ہے ابھی، پہلے کی بات اور تھی، اب آپ موٹی ہو گئی ہیں۔ وہ شرارتی ہوئی تھی، لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، صبر کریں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتی ہوں۔ اب تو ایسے پریشان ہے جیسے یہ مسئلہ کشمیر ہی ہو گیا ہو۔ الماری کی طرف آئی، تنقیدی اجازت دے کر حسنال کا ایک بلیک کلر کا سوٹ نکالا تھا۔ یہ پہلے آپ ایزی بھی ہو جائیں گی اور آسانی سے سو جائیں گی، اور یہ شال اتار دیں۔ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ ادھر کوئی مرد تو نہیں ہے نا؟ اب جب سے آئی ہے یہ لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کرتا رکھتی ہوئی بولی اور اس کی شال ہٹانے لگی تھی۔ شکر ہے ایشو، میں کر لوں گی۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے ہو گئے تھے کہ وہ اس کے بال نہ دیکھ لے۔ اس کے زخم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن بیچ میں بال نہیں بڑھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اب اپنی ٹوٹی پھوٹی ذات کسی کو دکھائے۔ اچھا آپ کر لیں، لیکن میرے بانجے یا بانجی کا بہت خیال رکھیے گا۔ آخری بار وہ اس کے گلے لگتے اسے پیار کرتے، نصیحتیں کرتے نکل گئے تھے۔ آخرکار دونوں بہنوں کے دل سے رنجشیں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے
وہ اوپر اس کا کرتا پہنا اور پھر مشکل سے اٹھ کر وضو کرتی نماز پڑھی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر نیند وہ پھر سے اٹھی۔ اس کی چپل پہنی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے ہلکے سے جھونکے نے اس کے روح تک شادابی بکھیری تھی۔ وہ سر ٹکائے وہیں کھڑی ہو گئی تھی، سر دیوار کے ساتھ لگاتی یہ سوچنے لگی کہ کیا سچ میں حسنان اسے چھوڑ دے گا؟ کہاں جا رہی ہو اب؟ روشنان جو ہاتھ باندھے باہر اسی ہی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا، اسے باہر نکلتا دیکھا فوراً مخاطب کیا تھا۔ وہ مم میں آ رہی ہوں۔ اس کی گمبھیر آواز سنتی اسے کوئی بہانہ نہیں سوچا تو وہ بلا تھکان بول اٹھی تھی، کمرے میں جلدی ہو، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، میں جب سے آیا ہوں تب سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اپنی آپی کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں۔ روشنان مصنوعی ہبکی سے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ ویسے جہاں کہاں رہی ہے وہ جو قصہ کرنے کے چکر میں تھی؟ اسے اپنی طرف آتا دیکھا پوچھا۔ وہ ابھی کے دودھ بوائل کیا تھا وہی بس دینے جا رہی ہوں، اس نے بہانہ کرا تھا، حالانکہ وہ اسے کافی دیر پہلے پلا چکی تھی۔ اچھا، وہ جو پہلے گلاس میں وائٹ کلر کا دیکھ کے آئی تھی اسے پاکستانی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ میں اس سے بولنے ہی نہیں ہوا، وہ بری طرح ہلچل ہوئی تھی۔ روشنا نے اسے ہکلاتا دیکھا نرمی سے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ ارچنا نے پلیز مزید گھبرا گئی تھی، وہ اسے اٹھائے کمرے میں آیا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ اب آتی ہے محترمہ، مگر نہیں، جب تک یہ ڈانٹ نہ سن لے ان کو آرام نہیں آتا۔ وہ خود لیٹا اسے کھینچ کے بازو کے گرے میں کر لیا تھا۔ سونے دو مجھے، وہ اسے خود میں بینتا کہہ رہا تھا۔ اٹھیے، اب مجھے اٹھا کے لے آئے ہیں، اب میرے ساتھ پرچیاں کھیلے، وہ یہ کہہ دی اس کا دماغ جگہ سے ہلا گئی تھی۔ دماغ جگہ پہ ہے تمہارا؟ وہ آنکھیں کھولتا کڑے تیوروں سے دیکھا کہنے لگا تھا، مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ پرچیاں کھیلے۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑی اونچی ہوئی تھی۔ اس سے تو اچھا ہے میں تمہیں فیڈر لا دوں، اس کے سائڈ کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے بولا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں لہٰذا مجھے بہلائی مت، اٹھیے کھیلیے میرے ساتھ۔ پھر سے اس کے بال کھینچنے لگی۔ ایک بات مانو بیری، اس سال میرے ساتھ رومانس کی اور 2 بچوں کی پریکٹس کرو، انشاءاللہ اگلے 2-3 سالوں میں اکٹھے پرچیاں کھیلیں گے، 4 ہم بھی ہو جائیں گے اور پرچیاں بھی پوری ہو جائیں گی، اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے سپاہی اور چور بھی آ جائیں گے۔ اپنی طرف سے سمجھداری سے کہتا آنکھ گاڑ گیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ سپرمین، اسے مکہ مارتے اسے دور ہوئی تھی۔ وہ جو سکون سے لیٹی ہوئی تھی، بات سمجھ آنے پر اس کے کانوں کی لوہیں تک سر ہو گئی تھی۔ اتنا روشنان نے لیمپ کی لائٹ آف کی اور اس کے اوپر حاوی ہوتا اس کے گالوں پر لب رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔